السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ تو خیر ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یا علی مدد، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ناظرین، جب کہ تمام انبیاء کو مشکل آئی ہے تو انہوں نے مدد جب بھی مانگی رب العالمین سے ہی مانگی۔ تو خیر ناظرین، آگے تفصیلی گفتگو تو ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن آپ کو ناظرین ایک شیعہ ذاکر کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے جواد نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، ہم تو رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، آئیے ہم وہ مل کے گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے تفصیل گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو قبول ہی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا، ہم سب کو اللہ نے بنایا۔ یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ سنا ہے کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے کہ میں بیسیکلی یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بالکل ہمارے لوگوں کو غلط فہمی موجود ہے۔ جی بالکل، تاکہ کلیئر ہو کہ میرے سامنے ایک شیعہ عالم بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ یہ غلط فہمی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ شیعہ نعوذ باللہ علی ایک طبقہ گروہ ایسا ہے جو غالی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غالی وہ لوگ ہوتے ہیں جو علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، علی اللہ ہی ان کو کہتے ہیں۔ یہ ظاہر جب کوئی علی علیہ السلام کو یا حضرت مسیح علیہ السلام کو یا کسی اور کو بھی مخلوق میں سے کسی شخصیت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے دے تو یہ تو شرک ہے، کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس کو تو مسلک دینی اسلامی مسالک میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو خارج ہے۔ اب میں پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ مثلا قادیانی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا، خاتمیت کا انکار کیا ہے، اور انہیں دین سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، صرف خاتمیت پہ آ کے بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، تو علماء نے ان کو دین سے خارج قرار دیا ہے باقاعدہ آئین پاکستان کے تحت۔ تو انہوں نے تو ایک دیکھیں نا، نبوت کا بھی انکار نہیں کیا، قیامت کا نہیں کیا، توحید کا انکار نہیں کیا، قرآن کا نہیں کیا، ختم نبوت کا کیا، وصف کا انکار کیا، خاتمیت کا انکار کیا۔ جبکہ یہ غالی یہ تو سرے سے توحید کو ہی انکار کرتے ہیں، یہ توحید کو ہی نہیں مانتے، تو ان کو شیعہ یا مسلمان شمار کرتے ہیں۔ جو منکر توحید ہے وہ مسلمانوں والا پروٹوکول اس کو دیتے ہیں، اس کا آئی ڈی کارڈ مسلمانوں والا ہے، اور جو خاتمیت کا منکر ہے وہ کافر ہو گیا ہے۔ تو آپ تو پہلے تو توحید کے منکر کا حساب صاف کرو کہ جو توحید کو ہی نہیں مانتا وہ کس بات کا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور میں تو شیعہ سے یہ کہتا ہوں، شیعہ علماء اور شیعہ اکابرین سے، کہ آپ چونکہ اہل قادیانی شیعہ تو نہیں تھے، سنی تھے، یہ قادیانی حنفی تھے، ابھی بھی حنفی ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ حنفیت کے نام پر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، تو گویا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر سنیوں نے اپنا بچایا ہے، بچاؤ کیا اپنا، کبھی ہمارا ان سے کوئی لینا ہمارا نہیں ہے ان سے لینا دینا، یہ نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے۔ یہی کام شیعہ کو غالیوں سے کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہے، نہ مسلمان ہے نہ شیعہ ہے، تشیع بدنام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے۔ یہ جو علی اللہ کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے، سرے سے مسلم نہیں ہے۔ شیعہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا، نہ علی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے، اور نہ علی علیہ السلام کو حضور سے برتر کہتا ہے، اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر علی علیہ السلام سے مانگتا ہے یا ائمہ سے مانگتا ہے، یہ کام نہیں کرتے شیعہ۔ ایک اور مفہوم ہے جو غالباً اہل سنت
علماء یا اہل سنت کے فرقہ پرست لوگوں نے اس کو مخلوط کر دیا ہے، وہ ہے توسل، جو اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت کی اکثریت تو بریلوی اور اہل مزارات ہیں نا، جو جی مزاروں پہ جاتے ہیں، بالکل اکثریت وہی ہے۔ تو وہ تو جاتے ہیں، وہ بھی اہل توسل ہیں۔ یعنی یہ بات شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہے کہ وہ بھی یہ ادھر وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، شیعہ بھی وسیلے کے قائل ہیں۔ ان سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اس کو ظاہر ہے اب اہل حدیث اور دیوبند چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ نہ، یہ اصطلاح ہے ان کی اپنی، یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں مانگتے، بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے ذریعے مانگتے ہیں۔ سنیوں کی اکثریت اسی طرح ہے پاکستان میں، اور شیعہ بھی سارے اسی طرح ہیں، توسل کے قائل ہیں۔ وہ توسل شرک نہیں ہوتا، وہ الگ مضمون ہے۔ توسل جو نیک اعمال کا، وہ تو خود بیان ہوا کہ آپ اپنے اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ کو، اللہ سے کو نہیں، شخصیات کا وسیلہ، شخصیات کا وسیلہ۔ جی میں سمجھ گیا ہوں، یہ ایک الگ اعتراض ٹاپک ہوتا ہے وہ شخصیات، جیسے یہ داتا صاحب ہیں مثلا، وہ لوگ داتا صاحب سے تو نہیں مانگتے، داتا صاحب کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، یا غوث پاک ہیں تو ان سے تو نہیں مانگتے، انہیں اللہ کا وسیلہ، ان کے اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو شیعہ بھی اسی طرح سے ہیں، وہ اہل البیت کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف ہے، شرک والی بات نہیں ہے، یہ وسیلے کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ مانگتے دونوں صورتوں میں، وسیلہ ان کو ایک قرار دے کر مانگے تو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وسیلہ قرار دے کے نہ مانگے تو بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ شیعہ جو مکتب ہے، شیعہ مذہب کا میں عرض کر رہا ہوں، اب وہ جو غالی طبقہ ہے شیعوں میں گھسا ہوا ہے، اور شیعہ بھی اس پہ کوئی حساسیت نہیں دکھاتے، یہ ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، لیکن یہ شیعہ نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین یقین مانیے ایک جملہ آپ کو بتا دوں، سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، جس کو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی یہ سورۃ الفاتحہ۔ ناظرین یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کئی نام ہے، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الشفاء، السبع المثانی، خیر کئی نام ہے، لیکن اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ماں۔ ناظرین میرا سوال ان سے ہے جو بندے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہے۔ ناظرین جبکہ میں کہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ماں کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پاک کی ماں یہ بات کہہ رہی ہے۔ جتنے بھی لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے ہیں، سارے کے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ یعنی ام القرآن، قرآن پاک کی ماں ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اس لیے ہم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے، حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے ہیں، ان کی ولادت بھی پھر کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، تو پھر ان کو بھی معاذ مشکل کشا کہنا چاہیے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، ناظرین یقین مانیے انبیاء کو جب بھی مشکل آئی ہے تو انبیاء کی جماعت نے رب العالمین کو پکارا ہے۔ آپ بدر کا موقع دیکھ لیں، سورۃ انفال پڑھ لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استستغیثون، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم۔ اللہ پاک فرما رہے اے میرے محبوب علیہ السلام، جب آپ نے ہم سے مدد مانگی تو ہم نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا، خیر فرشتوں کی جماعت بھی آئی، یہ تو آپ کو سارا واقعہ آتا ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں سبق دیا کہ مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے، حاجت روا ایک اللہ ہی ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہ دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے،
جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔